جب یہاں قوم اکٹھی ہوئی، مودی کو میسج مل گیا، راجناتھ کو میسج مل گیا، اجیت دوول ڈاکٹرائن کی جو اس کا رام رام ستیہ ہے وہ ہوا اس پارلیمنٹ کے اندر ہے، جب یہاں سے ایک آواز آئی وہ طاقت پھر سر چڑھ کے بولی اللہ کی مدد سے۔ ایک تو میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، اس پوری جنگ میں میرے اپنے گھر میں علاقے میں شہادت آئی ہے محمد ایاز کی، ایئر فورس ٹیکنیشین محمد ایاز، ہم نے تو کندھے پہ رکھ کے جنازہ ان کا دفنایا، سب کچھ کیا۔ میں فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، ڈیفنس ڈویژن سے بھی اور اپنے وزیر اعلیٰ جناب گنڈاپور صاحب کو بھی میں یہ ان سے خود بھی کہوں گا، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ مل کے یہ فیڈرل اور صوبائی حکومت محمد ایاز شہید جو شہید ہے اس جنگ کا، اس کے نام پہ ایک کیڈ کالج، تاکہ اس جیسے بہت سے محمد ایاز جو ہیں اس قوم کو مل سکیں۔ میری ڈیمانڈ ہے کہ میرے علاقے تخت بئی میں جہاں اس کا جنازہ آیا ہے، اس جنگ کا شہید ہے محمد ایاز، ایک کیڈ کالج اس کے نام پہ وہ بنایا جائے، اسی کے نام پہ بنے، اور وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف اور میرے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب مل کے اس کا افتتاح کریں۔ دوسری بات، چونکہ وقت محدود ہے تو میں جی وائنڈ اپ کریے پلیز۔ دوسری بات دیکھیے، جہاں سیاسی مفاد کی سرحد ختم ہوتی ہے، جہاں سیاسی مفاد کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں ریاست کی سرحد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ ضرور فیصلہ کر لیں کہ میں اگر کسی بات پہ عمر ایوب کو پولیٹیکلی ہٹ کرتا ہوں، یا اگر کسی بات پہ عمر ایوب صاحب جا کے ہٹ کرتے ہیں پرویز اشرف صاحب کو، تو سیاسی مفاد تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے میرے ملک کا مفاد ہٹ ہوتا ہے پھر وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی جنگوں کو ہار میں نہ بدلیں، جو ہم جیت چکے ہیں وہ جنگ اب اکنالج کریں۔ 2019 میں ہم نے مضبوط جواب دیا، آپ میری بات سے اختلاف ضرور رکھیے، لیکن جب ہم نے جواب دیا، جس طرح آج ہماری ایئر فورس لڑی اس دن بھی ہماری ایئر فورس لڑی۔ آج اگر بغض عمران خان صاحب میں کوئی بات ادھر سے آتی ہے تو اس کا پھر دوش ہماری پاک فوج پہ، ہماری ایئر فورس پہ بھی آئے گا۔ وہ جنگ ہم سب نے مل کے جیتی تھی، جواب ہم نے مودی کو اس وقت بھی دیا تھا۔ ابھی نندن جب گرفتار ہوا، اس کے بعد یہاں جوائنٹ سیشن تھا، پی ایم عمران خان صاحب نے یہاں بات کی کہ ہم واپس کریں۔ کیا خان کا علیحدہ کا ڈیسیجن تھا؟ نو، یہ ڈیسیجن ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ، ڈیفنس فورسز، وقت کی حکومت مل کے کرتے ہیں۔ یہاں محترم شہباز شریف صاحب بھی تھے، محترم بلاول صاحب بھی تھے، میں خان آصف زرداری صاحب بھی شاید ہوں گے، تمام لیڈرشپ، مولانا صاحب کے برخوردار تھے اس ایوان میں، تو مولانا صاحب نہیں تھے، سب نے وہ جو ڈیسیجن لیا، عوام میں کسی نے اس کو اس طرح سے نہ کرٹیسائز کیا، نہ اس کے بعد پوائنٹ اس پہ اٹھایا، بلکہ ہم نے اس کو ایکنالج سب پوری قوم نے کیا کہ میدان جنگ میں ہم جنگ میں آپ کو شکست دیتے ہیں اور اخلاق کی بھی شکست دے دیں کہ جب پکڑے جاتے ہیں عزت سے واپس بھی کرنا جانتے ہیں۔ جنیوا کنونشنز کے تحت پرزنر آف وارز کو جو رائٹس حاصل ہیں اس کو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح آج جو یہ ہم جنگ جیتے ہیں، میرا نقطہ یہ ہے کہ جنگ کے بیچ میں ٹرمپ تب آیا جب ہندوستان کو مار پڑی، جب انہوں نے حملہ کیا تب نہیں آیا تھا، جب ان کو مار پڑی وہ میدان میں آیا۔ آج بھی جی کنٹینیو کریں، کنٹینیو کریں۔ آج بھی دنیا نے ایکنالج کیا ہے کہ یہ جنگ ہم جیتے ہیں، دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے، ہمارا آرم فورسز کا، ہمارے شہداء کا، ہمارے شاہینوں کا۔ تو اگر ہماری طرف سے ٹرمپ کے لیے یہ نومینیشن آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جنگ بندی ہم نے کروائی؟ نو، ہم جنگ پسند کرنے والی قوم نہیں، ہم امن پسند قوم ہیں، لیکن ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ جب بھارت نے ریکویسٹ کی، بھارت کی ریکویسٹ پہ ٹرمپ میدان میں آیا، اس نے امن جو ہے وہ قائم کیا یا اس نے جنگ بندی کروائی، تو اگر کسی کا بنتا ہے ان کا بنتا ہے۔ اس لیے آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی۔ جب ڈپٹی اسپیکر صاحب آخری منٹ میرا چل رہا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب قوم اور فوج ساتھ تھی تو 65 میں ہم نے دشمن کو تحقیق کیا، جب قوم اور فوج ساتھ تھی تو ہم نے 19 میں دشمن کو جواب بس بھرپور دیا۔ آج جب قوم اور فوج ساتھ ہے ہم نے پھر ہندوستان کو مارا ہے۔ شکریہ۔ خدا را قوم کو ساتھ لیجئے، قوم کا لیڈر عمران خان ہے، اس کو باہر آنے دیجئے۔ جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں اداروں میں اور عوام میں، وہ ایک آدمی ختم کر سکتے جب اس نے کہہ دیا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک اور اس کے ادارے اور قوم واپس باہم شیر و شکر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔